تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ تھا تو وہ مختلف فقیروں اور درویشوں کے پاس بھاگتا رہا اور ملتا رہا ان سے کہ مجھے کوئی راز و علم معلوم ہو جائے۔ دکھی ہو گیا، اس کو وہ ڈرامے باز بندے ملے اور دھوکہ دینے والے ملے۔ خیر لوگوں سے ملتے ملاتے پوچھتے پتہ لگا کہ فلاں جگہ پہ کوئی بندہ ہے تو اس کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب ان کے پاس پہنچا تو وہ ان سے کہنے لگا جی میں بس امید توڑ بیٹھا تھا کہ اب یہ ہمیں دھوکہ ہی، آج کل تو اللہ کے بندے کہاں ملتے ہیں، تو مجھے آپ کا پتہ لگا بڑی دور سے آیا ہوں تو تاکہ آپ سے میں وہ علم اور راز سیکھ سکوں جس سے انسان کامیابی کو پا سکے اور اپنے حق کو پہچان سکے، روحانی طاقت اس کو مل سکے، تو میں آیا ہوں۔ تو بزرگ کہنے لگے یار میری ایک شرط ہے، میں نے بڑی بڑی شرطیں پوری کی ہیں، تو آپ بتائیں کیا شرط ہے آپ کی؟ وہ فرمانے لگے کہ میں ابھی جا رہا ہوں کنویں پہ پانی بھرنے، تو اگر تم نے پورے رستے میں واپس آنے تک جب تک میں پانی بھر کے واپس نہ آ جاؤں، میرے پہ سوال نہ کیا، اعتراض نہ کیا، تو میں تمہیں وہ علم سکھا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں خاموش رہوں گا، میں نہیں سوال کروں گا۔ تو ان بزرگوں نے کیا کیا، ایک رسی اور بالٹی اٹھائی۔ اب جب اس نے بالٹی دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ بالٹی کا تو پیندہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ سوچتا جائے کہ میں کچھ کہوں، پھر اس کو خیال ہے میں نے تو منع کیا ہے، میں نے تو کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اب وہ بزرگ جب کنویں پہ گئے تو انہوں نے رسی کو بالٹی سے باندھا اور پانی میں پھینکا۔ اب پیندہ تو تھا نہیں، تو جب پانی بالٹی چلی گئی پھر انہوں نے اس کو اوپر کھینچا تو وہ خالی تھی۔ کہنے لگے او ہو اس میں تو پانی نہیں آیا، پھر دوبارہ پھینکا۔ اب وہ سائے سے سوچتا آیا تھا کہ بابا جی مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، انہوں نے مجھے سکھانا کچھ نہیں ہے، مجھے میرا ٹائم ضائع کریں گے۔ دوبارہ جب بالٹی پھینکی پھر وہ نیچے گئی، پھر انہوں نے پانی بھرنے کا دیکھا کہ پانی جیسے بھر رہا ہے، پھر اس کو کھینچا تو پھر خالی تھی۔ کہنے لگے یار یہ تو پھر خالی ہے۔ تو جب تیسری دفعہ اس کو پھینکا تو بندہ نا غصے میں تھا کہ یار یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، تو بول پڑا۔ کہنے لگا جی بات ہے کہ آپ نے مجھے سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا، وہ بات کی بات ہے، تو آپ مجھے بیوقوف تو نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بالٹی کا پیندہ نہیں ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ میرا ٹائم ضائع کریں گے اس طرح۔ تو فرمان لگے یار میں نے سوچا تھا 3 دفعہ میں کروں گا، اگر تو 3 دفعہ میں چپ رہا تو اب تجھے میں نے بتا دینا تھا، پر اب بھاگ جا، اب تو بول پڑا، تیرے میں پیندہ ہی نہیں ہے، تو بے پیندے کا بندہ ہے، تیرے میں صبر ہی نہیں ہے، تجھے کیا بتاؤں۔ خیر وہ بزرگ ناراض ہو کے چلیں گے۔ یہ ساری رات سوچتا رہا، تو ساری رات سوچ کے سمجھ آئی کہ اس طرح تو مجھے کسی نے نہیں بات بتائی، انہیں کے پاس کوئی بات ہے۔ تو صبح ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ جب صبح اٹھے تو بھائی بیٹھا تھا۔ کہنے لگے کیوں بیٹھا؟ کہنے لگا بس مجھے سمجھ آ گئی بات آپ کے پاس ہی ہے، آپ مجھے ماریں رکھیں نہ کریں، میں یہاں بیٹھوں۔ مسکرایا، کہنے لگے تجھے یہی بات بتانی تھی کہ زندگی میں جب تک صبر نہ ہو تب تک کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ صبر ہی ہمیں طاقت دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصبر مفتاح الفرج۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، روحانی طاقتیں چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں اور زندگی میں اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، صبر کرنا سیکھیں، پیندہ بنائیں اپنا۔ بالٹی نیچے سے نہ نکلے، نیچے سے پانی جو اوپر ڈالا نیچے نکل گیا، غصہ آیا تو غصہ کر لیا، ضد آئی تو ضد کر لیا، لالچ آئی تو لالچ کر لیا، نہیں، صبر کریں، پیندہ قائم کریں۔ بالٹی بھر جائے، اوپر سے بہتی ہے تو بہہ جائے، جو بالٹی اوپر سے بہے گی اس کا فائدہ ہوگا، جو نیچے سے بہتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سبق ہے، یہ راز ہے، یہ فقیری اور درویشی جو دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے، یہ فقیری کا راز ہے جو آپ کو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ امانت تھی تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا باعث بنے۔ والسلام۔